اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اصبحت واللہ عائفۃ لدنیا قنا وقالیۃ للرجال قنا۔ سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ایام مقدس فاطمیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ حاضرین و سامعین کی خدمت میں جہاد تبیین در سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الطافات میں سے ہے۔ ایام فاطمیہ ان ایام میں سے ہیں جو اپنی ایک خاص نوعیت و پہچان رکھتے ہیں۔ بعثت، عاشور، غدیر، یہ وہ ایام ہیں جو مکتب کی بنیاد ہیں، ایک مکتب کا چہرہ ہیں یہ ایام۔ ایام فاطمیہ کے اندر جو اہم ترین کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے اور لازم ہے خصوصاً اہل منبر پر، وہ سیدہ کے وہ خطبات ہیں جو سیدہ نے انہی ایام میں بیان فرمائے ہیں رحلت رسول کے بعد۔ اور ضمناً یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا اقدام جو سیدہ نے کیا ہے یہ کن کن پہلوؤں سے قابل توجہ ہے، یعنی کیا کیا پہلو ان ایام کے اندر قوم و ملت کے سامنے بیان کیے جائیں، جوانوں کے سامنے بیان کیے جائیں، تاکہ ذہنوں میں موجود غلط فہمیاں، ذہنوں میں موجود کنفیوژن، یہ چیزیں دور ہوں، تاکہ مکتب اپنے تمام تر ابعاد کے ساتھ روشن دکھائی دے اپنی ملت کو۔ رسول مکرم اسلام کی رحلت کے بعد جو سب سے بڑا اقدام کیا گیا وہ سقیفہ کے نام سے مشہور ہے، کہ جو رسول مکرم اسلام کی رحلت کے بعد انجام دیا گیا، جو ناراضگی کا سبب بنا دختر رسول اور جناب زہرا کا۔ اور پھر اسی ضمن میں جو سیدہ نے اقدامات کیے، وہ اقدامات کافی اہمیت کے حامل ہیں اور کافی پہلو رکھتے ہیں، کیونکہ معصومین جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس عصر کے لیے نہیں ہوتا، اس دور کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کی جڑیں قیامت تک امتوں کے لیے روشن اور چراغ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور جناب زہرا کا قیام بھی اسی طرح قیامت تک کی امتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اب توجہ کریں کہ کیا ہوا رسول مکرم اسلام کی رحلت کے بعد، جو سقیفہ میں اعلان کیا گیا اور جو فیصلہ امت کے سامنے آیا، اس کے بعد امت نے کیا کیا، اور اس امت کے مقابلے میں ائمہ کی عظیم ترین ہستی جناب زہرا نے جو قدم اٹھایا، اس کے کیا اثرات نکلے۔ رسول مکرم اسلام کی رحلت کے بعد جب یہ فیصلہ امت کے سامنے آیا تو تمام امت ساکت تھی، خاموش تھی، کوئی بھی آواز امت میں سے نہیں اٹھی اس فیصلے کے بارے میں۔ اور پھر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ اس فیصلے کو اجماع امت سمجھا جائے۔ اجماع امت، ایک بہت بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ امت راضی تھی، تمام امت راضی تھی۔ اور حکومت کی جانب سے بھی یہ کوشش کی گئی بعد میں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو اجماع امت سمجھا جائے، اس فیصلے کو امت کی یعنی ایک رائے سمجھی جائے جو امت نے مل کر کی ہے اور ساری امت اس پہ راضی ہے۔ سیدہ نے چند روز اس فضا کو دیکھا، اور اس فضا کو دیکھنے کے بعد سیدہ نے جو اقدام کیا وہ انتہائی اہم ہے، جس کو جہاد تبیین کا نام دیا جا سکتا ہے، کہ بی بی نے جہاد کیا۔ لیکن کون سا جہاد؟ کبھی دین کو جہاد بالسیف کی ضرورت ہوتی ہے، دین تلوار کا جہاد مانگتا ہے، لیکن کبھی دین کو تلوار کے جہاد کی ضرورت نہیں ہوتی،
بلکہ ایک اور طریقے سے جہاد کر کے مخالف و دشمن کو خاموش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کے اندر جہاد بالسیف ہوا، یعنی ظاہر اگر آپ دیکھیں کربلا کا تو تلوار و تیر و خنجر و سنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کربلا کے بعد جو جہاد کیا گیا وہ جہاد بالسیف نہیں ہے، جہاد بالتلوار نہیں ہے، وہ جہاد باللسان ہے جو جناب زہرا کی بیٹی جناب زینب علیہ نے انجام دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو جہاد بالسیف تھا، وہ جو جہاد تلوار کے ساتھ جو جہاد کیا گیا، اس تلوار کے جہاد کی بقا جناب زینب کے زبان کے جہاد کی وجہ سے ہوئی، کہ اگر جناب زینب کا جہاد بالزبان نہ ہوتا، بی بی زبان کے ذریعے خطبات کے ذریعے اگر بی بی وہ جہاد نہ کرتی تو شاید وہ جہاد جو کربلا میں تلوار کے ذریعے کیا گیا وہ اتنا رنگ نہ دیتا جتنا رنگ جناب زینب کے خطبوں کے بعد اس جہاد میں آیا۔ تو جہاد کی قسمیں ہیں، ایک مرتبہ جہاد بالسیف ہے اور ایک مرتبہ جہاد باللسان ہے، اور اہل البیت نے سب سے زیادہ جو جہاد کیا ہے وہ جہاد بالسیف نہیں ہے، تلوار کے ساتھ نہیں کیا جہاد، بلکہ سب سے زیادہ جہاد جو اہل البیت کی سیرت میں نظر آتا ہے وہ جہاد بالزبان ہے، یعنی جہاد تبیین، بیان کرنا، اپنے مکتب کو، اپنے نظریے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو بیان کرنا، یہ ایک جہاد ہے، اور یہ جہاد تلوار کی جہاد سے زیادہ اہم ہے۔ رہبر معظم نے جو آج بہت زیادہ زور دیا ہے، کچھ عرصہ پہلے خواص کے موضوع کے متعلق رہبر معظم انقلاب نے زور دیا کہ اس موضوع کو امت کے سامنے بیان کیا جائے، اور کچھ بزرگان نے یہ زحمت کی، یہ موضوع بیان کیا، لیکن آج یعنی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے اور رہبر معظم جس چیز پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہی جہاد بالتبیین ہے۔ بیان کریں، آپ بیان کریں اپنی چیزوں کو، اپنے مکتب کو، اپنے نظریات کو، اپنی آئیڈیالوجی کو بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ سقیفہ کے اس فیصلے کو جب امت کا اجماع سمجھانے کے لیے اور یہ رنگ دینے کے لیے کہ امت کا اجماع ہے، تمام امت راضی ہے اس فیصلے پر، اس دوران ایک ہستی اٹھی اور ایک ہستی نے اٹھ کر ایک ایسا اقدام کیا کہ اجماع کی زنجیر توڑ کر اس فیصلے کو کائنات کی بزرگ ترین ہستی نے یہ بتایا کہ یہ فیصلہ امت کا اجماع نہیں ہے، اس پہ امت پوری راضی نہیں ہے، اس امت کے اہم ترین لوگ، اس امت کی اہم ترین ہستی، اس امت کا اہم ترین گھرانہ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس فیصلے پہ راضی نہ ہونے کی؟ آیا بی بی کے قیام کا ہدف یہ ہے کہ میرے شوہر کو کرسی نہیں ملی؟ نہ، اصل ہدف بی بی کا یہ ہے کہ امت کو جو میدان غدیر میں نظام دیا گیا ہے، جو سراسر صرفاً ہدایت امت کے لیے ہے، اگر اس نظام سے تم ہٹ گئے تو یہ نظام جو تم ہٹا کر دوسرا نظام لا رہے ہو، یہ نظام امت کی بربادی کا سبب اور امت کے اختلاف کا سبب بنے گا۔ یہ جناب زہرا نے اپنے قیام کے ذریعے، اپنی اس حقانیت کی صدا کے ذریعے اجماع کے تصور کو توڑ کر بی بی نے اپنی حقانیت کا ثبوت دیا اور فرمایا کہ یہ فیصلہ جو سقیفہ میں کیا گیا ہے اس پہ ممکن ہے کوئی اور راضی ہو، لیکن دختر رسول راضی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں بعد میں تمام ائمہ نے اسی راستے کو جاری رکھا، حکومتیں بنتی رہیں، نظام بنتے رہے، نظام چلتے رہے، لیکن ایک مکتب جو ان نظاموں کا منکر نظر آیا وہ جناب زہرا کے مکتب کا اثر ہے، جو جناب زہرا نے اس وقت قدم اٹھایا۔ وہ قدم جو بی بی نے اس وقت اٹھایا، اس قدم کا اثر قیامت تک تشیع میں باقی رہے گا کہ امت غیر الہی نظام پر اگر اجماع بھی کر لے تو مکتب فاطمی غیر الہی مکتب پہ اجماع نہیں کرے گا۔ جناب زہرا کا مکتب، جناب زہرا کی تعلیمات، جناب زہرا کے خطبات کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ امت فاطمی، امت علوی و امت محمدی ایک ایسے نظام پہ اجماع کر لے کہ جس نظام کی بنیادیں غدیر سے نہیں ملتی، اور یہ جناب زہرا نے یہ کام کیا، اور یہ سب سے بڑا کام ہے بی بی کا۔
کہ جس کو اجماع کا نام دیا جانے لگا اور یہ تصور دیا جانے لگا کہ تمام امت اس پہ راضی ہے، چند دن بی بی نے یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد بی بی سامنے آئی اور بی بی نے قیام فرمایا، اور تن و تنہا قیام فرمایا، اکیلا ہو کر قیام فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ نے اس بی بی کے وجود کو کوثر بنایا ہے، تو فقط اس بی بی کا وجود کوثر نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو عمل اس بی بی کے وجود سے صادر ہوا ہے وہ عمل بھی کوثر ہے، وہ عمل بھی کوثر ہے۔ ہتھیار کیا تھا بی بی کے پاس؟ یہ جنگ جو بی بی نے کی، یہ اقدام جو بی بی نے کیا، یہ قیام جو بی بی نے کیا، ہتھیار کیا تھا؟ افراد تھے؟ نہ، اکیلی بی بی تھی، کوئی نہیں تھا ساتھ بی بی کے، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بی بی اکیلی ہو کر جو قیام، جو اقدام بی بی نے کیا اکیلی ہو کر، اس میں افراد نہیں ہیں، اس میں اسلحہ نہیں ہے، اس میں بی بی کے پاس نیزہ و تلوار نہیں ہے، بلکہ اس قیام کا جو ہتھیار بی بی نے استعمال کیا وہ تبیین کا ہتھیار ہے، بیان کا ہتھیار۔ آپ خطبے پڑھیں بی بی کے، کس قدر گہرائی ہے ان خطبوں میں کہ انشاءاللہ بیان ہوں گے آگے مجالس میں، کس قدر گہرائی ہے۔ اور یہ جہاد ہے جو بی بی نے کیا، جہاد باللسان کیا، اور پھر مکتب کی بنیاد رکھی کہ اگر تمام امت اجماع کر لے غیر الہی نظام پر، مکتب فاطمی کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا۔ مکتب فاطمی ہمیشہ برسر پیکار نظر آئے گا۔ اور ائمہ دیکھیں آپ، ائمہ نے یہی کیا، باقی آنے والے ائمہ نے، حکومتیں بنتی رہیں، نظام بنتے رہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو اس نظام سے الگ دکھا کر اپنے مکتب کا جو تحفظ کیا ائمہ نے، اس کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی۔ نہیں مانا بی بی نے کسی بھی نظام کو، نہیں مانا بی بی نے کسی بھی مکتب کو، نہیں مانا بی بی نے کسی بھی آئیڈیالوجی کو سوائے غدیر کے۔ اور اس کے لیے بھی آپ توجہ کریں، یہ سوال بھی مومنین کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جب امیر المومنین خاموش تھے، جب امیر المومنین نے کوئی اقدام نہیں کیا، جب امیر المومنین تلوار کے ہوتے ہوئے بھی خاموش رہے، تو جناب زہرا نے کیوں قیام کیا؟ تو اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس وقت دین کو تلوار کے جنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تلوار اٹھاتے تو اگر امیر المومنین کی تلوار چلتی تو ساری محنتیں ضائع تھیں، جو بھی محنتیں ہوئی تھیں وہ ساری محنتیں ضائع تھیں۔ تلوار اٹھانا راہ حل نہیں تھا، اس لیے کہ جہاد میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بلکہ جہاد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مکتب کیسے بچایا جا سکتا ہے، مکتب کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے، مکتب کی بقا کا راز کہاں ہے۔ اگر مکتب تلوار سے بچتا ہے تو تلوار چلاؤ، اور اگر مکتب زبان سے بچتا ہے تو زبان خطبات کے ذریعے سے بچاؤ۔ یہ مکتب اہل البیت میں جناب زہرا نے یہ کام کیا۔ امیر المومنین کے پاس تلوار تھی، لیکن امیر المومنین خاموش تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تلوار کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس وقت خطبات کی ضرورت تھی، بیان کی ضرورت تھی، لسان و زبان کی ضرورت تھی، اور جناب زہرا نے یہ کام کیا۔ اس لیے کہ جب اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے، اللہ کے ولی کو اپنے منصب سے ہٹا دیا جائے، تو ولی کا کام نہیں میدان میں آنا، ولی نہیں آتا، حاکم نہیں آتا۔ جب الہی حاکم کو اپنی مسند سے ہٹا دیا جائے تو اس وقت حاکم میدان میں نہیں آتا، بلکہ حاکم کے پیروکار میدان میں آتے ہیں۔ اس الہی حاکم کے شیعہ، الہی حاکم کی پیروی کرنے والے میدان میں آتے ہیں، اور جناب زہرا اپنے امام کی پیرو بن کر میدان میں آئیں، اور بی بی نے اس اجماع امت کے تخیل کو توڑ کر ایک مکتب کی بنیاد رکھی کہ تمام ائمہ بعد میں اسی مکتب پہ چلے۔ اسی لیے امام عسکری فرماتے ہیں کہ تمام امت کے لیے اسوہ ہم 12 امام ہیں، ہم تمام امت کے نور کا منبع و مرکز ہم 12 امام ہیں، لیکن ہماری نور کا مرکز، ہماری علم کا مرکز، ہمارے لیے نور کا منبع فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اور جناب زہرا کہ اس اقدام نے واقعاً ثابت کیا کہ تمام ائمہ جس ہستی سے قصب نور کرتے تھے وہ جناب زہرا کا وجود مقدس ہے۔ بی بی نے یہ سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ اگر امت نہیں آتی،
اگر امت نہیں اٹھتی، اگر امت قیام نہیں بھی کرتی، تو کم از کم میں صدائے حق بلند کر کے کم از کم اس فیصلے کے انکار کی دلیل پیش کروں کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا جو دختر رسول تھیں، انہوں نے اس نظام کو نہیں مانا، انہوں نے اس نظام کا حصہ نہیں بننے دیا، انہوں نے اپنے مکتب کے پیروکاروں کو کسی غیر الہی نظام کے حصہ بننے کی اجازت نہیں دی اجازت۔ رسول مکرم اسلام نے جب غدیر میں اعلان کر دیا، اب امت نے اعلان تو سن لیا تھا، اب امت نے اس اعلان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا تھا، لیکن صرف اعلان بٹھایا، عملی طور پر کسی نے علی کو امام نہیں مانا، عملی طور پر کوئی نہیں آیا جو علی کو امام مان کے دکھائے، جو علی کو اپنا رہنما مان کے دکھائے، جو علی کو اپنا پیشواؤ رہبر مان کے دکھائے۔ ضرورت تھی رسول خدا کی رحلت کے بعد کہ ایک ایسی ہستی ہو، ایک ایسی شخصیت ہو جو رسول کے اس اقدام کو عملی کر کے دکھائے۔ آپ دیکھیں جب تمام امت علی کو چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، وہ ہستی جس نے علی کو امام مان کے دکھایا وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ مان کے دکھایا کہ علی میرا امام ہے، علی میرا حاکم ہے، علی میرا رہبر و رہنما ہے، کیونکہ اللہ نے غدیر میں بنایا اور میرے بابا نے بتایا کہ علی ہی تمہارا حاکم ہے۔ مان کے دکھایا بی بی نے۔ ہر جگہ پر امیر المومنین کی حکم کی تعمیل، ہر جگہ پر۔ ابو الحسن آپ اگر کہتے ہو تو یہ کام کروں، اور اگر آپ نہیں کہتے اور آپ کی اجازت اگر نہیں ہے تو فاطمہ ہرگز یہ کام نہیں کریں گی۔ جب امیر المومنین کو گھر سے لے جانے لگے، اس وقت جناب امیر نے، آپ توجہ کریں یہ روایات میں بھی ہے کہ کسی انسان کو اگر پہچاننا ہو کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ ظاہری دنیا میں کیسا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو حالت غم میں دیکھو، مشکلات میں دیکھو۔ جو وہ مشکلات میں ہے حقیقی زندگی میں بھی ویسا ہی ہے، جو حالت اس کی مشکلات میں ہے وہی حالت اس کی حقیقی زندگی میں ہے۔ اور دوسرا کہا گیا کہ خوشی کی حالت میں دیکھو، خوشی میں کیسا ہے وہ، جو حالت اس کی خوشی میں ہے وہی حالت اس کی باقی زندگی میں بھی ہوگی۔ ممکن ہے کوئی شخص ملامہ سازی کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، لیکن انسان کی اصلی شخصیت یا خوشی میں نظر آئے گی یا غم میں یا مشکلات میں۔ جب امیر المومنین کو یہ لے کے جانے لگے، جب امیر المومنین کو گھر سے لے کے جانے لگے، اس وقت جب جناب زہرا نے بد دعا کی نیت کی اور روضہ رسول کی طرف چلی گئیں، امیر المومنین نے فوراً جناب سلمان کو بھیجا کہ سلمان جاؤ اور دختر رسول سے کہو کہ بد دعا نہ کریں، بد دعا نہ کریں۔ جب جناب سلمان جناب زہرا کے قریب پہنچے اور فرمایا کہ سیدہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ آپ بد دعا نہ کریں، جناب زہرا اسی وقت واپس آ گئیں، کیونکہ میرے امام کا حکم ہے، میرے ولی کا حکم ہے، میرے حاکم کا حکم ہے کہ بد دعا نہ کرو، میں بد دعا نہیں کرتی۔ علی کو امام بی بی نے مان کے دکھایا، عملی طور پہ علی کو امام مان کے دکھایا۔ رسول بتا کے گئے علی امام ہے، کسی نے نہیں مانا، جناب زہرا نے رسول کی بات کو مان کر علی کو امام مان کے دکھایا، اور یہ جناب زہرا نے کیا۔ جناب زہرا نے مشکلات برداشت کی، لیکن علی کی امامت کے دامن کو نہیں چھوڑا، نہ شوہر ہونے کی وجہ سے بلکہ ولی خدا ہونے کی وجہ سے۔ ولی خدا تھے امیر المومنین، اور جناب زہرا نے ولی خدا کو حاکم مان کے دکھایا۔ اب اس راہ میں اتنی مشکلات دیکھیں، اتنی مشکلات دیکھیں کہ روضہ رسول پہ جا کر کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے بابا آپ کے بعد جو مشکلات مجھ پر آئیں، اگر وہ مشکلات سفید روشن دنوں پر آتی تو وہ روشن دن تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ کتنا ملتا جلتا مصائب ہے جناب زہرا اور جناب سکینہ کا کہ بابا کے بعد دونوں بیویاں روئیں، جب بھی مشکلات آتی اپنے بابا کو یاد کرتی، جب بھی مشکلات آتی اپنے بابا کو، اپنے بابا کی یاد کو سہارا بنا کر یہ بیویاں اپنے بابا کی یاد کو سہارا بنا لیتیں۔ اور کتنے مصائب ان بیویوں کے ملتے جلتے ہیں کہ دونوں بیویاں
بابا کی یاد میں روتی، دونوں کو اس رونے پہ تماچے مارے گئے۔ دونوں بیویاں، ایک بی بی زہرا تھیں جو قبر رسول پہ آ کر اپنے دل کا غم بیان کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اے بابا، میں آپ کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہتی کیونکہ میرے چہرے پہ تماچے کے نشان ہیں، میرے چہرے پہ تماچے کے نشان ہیں۔ اور ایک مرتبہ جناب سکینہ ہیں جو اپنے بابا کے سر کو لے کر اپنے بابا سے اپنی مصیبتیں بیان کرتی ہیں، اور اپنے بابا سے مصیبتیں بیان کرتے کرتے ایک عجیب جملہ فارسی شاعر نے کہا کہ جب بی بی کو سر ملا نا، شاعر نے اپنے تخیل میں جا کے یہ جملہ کہا کہ جب سر ملا ہوگا اور اس بی بی نے اپنے بابا سے کلام شروع کیا ہوگا تو اس وقت اس بی بی نے کہا ہوگا، بابا مجھے تماچوں کا دکھ نہیں ہے، بابا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو ملعون مجھے تماچے مارتا تھا اس ملعون کا ہاتھ بڑا تھا، سکینہ کا چہرہ چھوٹا تھا، جب مجھے تماچا لگتا میں زمین پہ گر جاتی اور زمین پہ گر کے پکار کے کہتی، چچا عباس سکینہ کو بچانے آ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔